الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا باب جو ہے باب مفاعلہ ہے، اور کچھ آپ نے اس کو پہلے بھی جانا اور آج ہم اس کو ذرا اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ عربی زبان میں دو ٹینس ہوتے ہیں، کتنے؟ دو، ماضی اور مضارع، ماضی اور مضارع۔ تو اس کے ماضی کی ڈائی، عربی زبان ایسی زبان ہے کہ اس میں سانچے بنے ہوئے ہیں، وہ ڈائیاں بنی ہوئی ہیں، ٹیمپلیٹس بنے ہیں، اور ٹیمپلیٹس دے اندر ورڈس جڑے نے وہ فکسڈ ہوندے نے، فٹ ہوندے نے۔ The only language in the world which has this wonderful scientific system۔ تو یہ فا عین لام، یہ میجیکل ورڈز ہیں جس سے ڈیرائیو ہوتے ہیں اور الفاظ۔ تو اب جب آپ دیکھیں کہ فا کے بعد ایک الف کا اور اضافہ ہو جائے، فا کے بعد عمر صاحب ایک الف کا اضافہ ہو جائے اور اس میں شراکت، مدد، مبالغہ عبد الرحمن صاحب آ جائے، تو سمجھ جائیں کہ یہ باب مفاعلہ ہے۔ کون سا باب ہے؟ مفاعلہ، بالکل۔ تو اس کی ماضی کی ڈائی ہے فاعل، بولے فاعل، فاعل، اور مضارع کی ڈائی ہے یفاعل، یفاعل، فاعل، یفاعل، مفاعلہ۔ اور آپ پہ پتہ نہیں اللہ کا کتنا کرم ہے کہ آپ وہ لوگ ہیں جو اردو سپیکنگ ہیں، تو اس وجہ سے یہ ڈھیروں الفاظ پہلے ہی آپ کے بستے میں موجود ہیں، آپ کے عقیبہ میں موجود ہیں۔ ایک چائنیز، امریکن، اسپینش، فرینچ، جرمن بچوں کو ان الفاظ کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ انہیں کیا پتہ معاشرہ، مقابلہ، موازنہ، مباہلہ، مکالمہ، مناقشہ، they have not even the slightest information about these words۔ تو you are at advantageous position خان صاحب۔ تو آپ ایک ایسی جگہ پہ ہیں، آپ نے تھوڑا سا بس ایک دھکا لینا ہے، تھوڑی سی ایک پش لینی ہے، تو ایک جہان کھل جائے گا آپ کے سامنے، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو کمال ہو گیا۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے، میوچول ایکشن ہوتا ہے۔ عاصم صاحب کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دو پارٹیز ہوتی ہیں، اس میں مشارکت ہوتی ہے، میوچول ایکشن ہوتا ہے، میوچول ایکشن طاہر کیا ہوتا ہے؟ میوچول ایکشن ہوتا ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، سکسیشن ہوتا ہے، ایک عمل جاری رہتا ہے۔ تو دو پارٹیز ترہ امتیاز ہے، دو پارٹیز، اس کی امتیازی صفت کیا ہے؟ دو پارٹیز ہوں گی۔ مثلا قاتل، اس نے قتل کیا، لیکن ایک قاتل تھا اور ایک شاہد صاحب ایک مقتول تھا، ایک قاتل تھا اور ایک مقتول تھا۔ قاتل یقاتل، وہ قتل کرتا ہے، کرے گا، اور پھر اس عمل کو کہتے ہیں مقاتلہ، مفاعلہ۔ اب دیکھیں نا، چار الفاظ، میم، فا، الف، یہ عین آ رہا ہے، پھر لام ہا، اسی طرح اس میں بھی اتنے ہی الفاظ، پھر اعراب بھی اسی طرح سے، اعراب بھی اسی طرح سے آ رہے ہیں۔ جادلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عبد الرحمن صاحب؟ جھگڑا کرنا، جھگڑا کرنا۔ جادلہ، اس نے جھگڑا کیا، لیکن ظاہر ہے کسی دے نال ہی جھگڑا کیتا نا، کوئی اوپوننٹ ہے سی، کوئی دوسری پارٹی ہے گی سی۔ تو جادلہ، یجادل، مجادلہ، ٹھیک ہے نا۔ تو 28واں پارہ کیا نام ہے؟ مجادلہ۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو وہ کیا ہے؟ خولہ بنت سلبہ کا ایک واقعہ ہے نا، تو اس میں she was having an argument with the prophet that my husband has called me mother, so what is the solution to this problem? Have I got divorced? So Muhammad sallallahu alaihi wasallam was silent, he was taciturn, because so far then there was no revelation regarding this matter. So in the same time when the session was going on, Allah revealed the relevant verses. تو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی نازل کی نا، تو وہ وہاں سے وہ پارہ کا نام ہے مجادلہ۔ خاصمہ، بحث کرنا، یخاسم، مخاصمہ۔ حاربہ، جنگ کرنا، اور یحارب، محاربہ، حربی کافر، سمجھتے ہیں نا۔ تو حاربہ، اس نے جنگ کی، ظاہر ہے کسی کے ساتھ جنگ کرے گا، یحارب، پھر محاربہ۔ شارکہ، یشارکو، مشارکہ، یہ اسلامک بینکنگ جو پڑھے ہوئے ہیں، مداربہ، مشارکہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، ٹو پارٹیز انوالوڈ۔
साबका युसाबिकु मुसाबका, कंपटीशन को अरबी में कहते हैं मुसाबका, वी आर हैविंग अ कंपटीशन, मुसाबका, उसमें भी दो लोग हैं ना, यहां ज्यादा लोग हैं। फिर इसी तरह नाफका, मशहूर हदीस है, नाफका हंजला, एक बैठे हुए थे साहबी एकदम घबरा के उठे हैं कि हंजला मुनाफिक हो गया, नाफका हंजला। तो फिर उसके बाद गए हजरत उमर के पास, तो उन्होंने कहा कि देखो जी मेरी तो ये कैफियत है, जब मैं हुजूर की महफिल में होता हूँ तो ईमान बड़ा ऊपर गया होता है, कामिल होता है, और जब अपने बीवी बच्चों में आता हूँ तो फिर वो ईमान की वो कैफियत ही नहीं रहती। हजरत उमर ने कहा है तो मेरा भी हाल है, आओ फिर जेड़े साढ़े तो बेहतर ने अबू बकर होना को चलने। जब उनके पास गए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा यार ये तो साढ़ा भी आलम है, आओ फिर जेड़े सब तो बेहतर ने असी उन्हां दी खिदमत ही चलने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा बयान किया, नाफका हंजला तो कहानी शुरू हुई, असी मुनाफिक तो नहीं हो गए। तो नबी साहब ने फरमाया कि ईमान दी कैफियत ने, अगर तुसी मेरी महफिल वाली कैफियत 24 घंटे अगर ताड़े ते रहन तो फरिश्ते ताड़े पर बिछाण ताड़े पैरां थल्ले, ते इंज नहीं हो सकता। तो ये क्या है, नाफका युनाफिकु मुनाफका। अब जो अल्फाज आप सुन रहे हैं, मुजाहरा, मुकातबा, मुसाहबा कंपेनियनशिप, मुसाहबा, मुआशरा, मुजाहदा, मुकाशफा कशफना, मवाजना, मुकाबला, मुआशका। वैसे इश्क तो कुरान में नहीं आया, ये फारसी की तरकीब है। सुल्तान साहब क्या ख्याल है? तो लेकिन अलामा की शायरी में वैसे इश्क कमाल है। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे कि अलामा के आप बड़े मदाह हैं इकबाल, लेकिन इकबाल ने हुब की और इस तरफ की कंस्ट्रक्शंस पे जोर देने की बजाय ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मैंने कहा ये तो सुल्तान साहब से पूछेंगे, वो इकबालियात पे यदे तूला रखते हैं, हमारी तो इतनी स्टडी नहीं है। तो ये कभी बाकी तो फिर कर देंगे, लेकिन एक जुमला ये है कि इकबाल अरबी में शायरी नहीं कर रहे थे, वो उर्दू और फारसी में शायरी कर रहे थे। हाँ वाह, वेरी एप्ट, रेलिवेंट जॉइंडर आई वुड से। हाँ तो कमाल है, बिल्कुल सही है। तो मुआशका, उसमें भी एक आशिक है, एक माशूक है, एक मुहिब है और एक महबूब है। मुराजा लौटना, मुबाहला, मुकालमा, मुनाजरा, मुखादा, खादा युखादी, मुखादा धोखा देना, मुहाजरा, मुआकबा सख्ती करना, आकिबत आखिरत, उसमें बंदा है फिर उसके सवालों जो मुसाहबा हो गया, मुनाजा, नाजा, युनाजियु, तनाजा, ये भी उससे बनता है। मुसादा होता है मदद करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। मुहावरा, मुनाकशा, बहस करना, किसी मसले के लिए आर्गुमेंट करना। मुआमला, वो भी किसी दूसरे के साथ। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अब जरा तवज्जो आपकी चाहूंगा, क्योंकि हम इसको टॉपिक को मुकम्मल करने जा रहे हैं, फिर आपके ज़हन में कोई सवाल आए तो आप करें। अब ये देखिए, ये वर्ड है दराबा, मारा, जुमला फेल लिया साथ। जैदुन, जैद ने, हामिदा, हामिद को। ठीक है, ये सादा जुमला है कि जैद ने हामिद को मारा। तो साथ बताएंगे कैसे पता चला कि जैद मारने वाला है और हामिद मार खाने वाला है। साथ की बात सुने आप। जैद क्योंकि इसमें हालत रफा में है, हाँ, तो वो फाइल है, ठीक है, करने वाला, ठीक है, हामिदन मंसूब है, ठीक है, ठीक है, तो वो मफूल हो गया। बिल्कुल। देखो जिदे ते पेशा आनिया ना वो पैंटी ला रहे हैं आसिफ साहब, जिदे ते पेशा आन गया ना वो पैंटी ला रहे हैं, जिदे ते जबरा आन गया वो पैंटी खा रहे हैं। सीधी जी गल है, समझ आई ना तान? अच्छा, अब हम इसको चेंज, इसको लफ्ज को जैद भाई उठाते हैं और इसको बाब मुफाला की डाई में फेंक देते हैं दाखिल। अब ये हो गया दाराबा जैदुन हामिदन। अब मजे का क्या बात है जो समझने की है, इसमें अलिफ का हमने इजाफा किया। अब इसका मतलब यह है कि जैद ने पैंटी लानी शुरू की थी, हामिद ने पैसिव पैंटी नहीं खाई थी, हामिद ने भी वो दो हाथ पा देता। अब ये क्या है, ये बाब इसमें ये बता रहा है बाब मुफाला कि उसने भी रेजिस्ट किया, उसने भी चाहे डिफेंस किया, उन्हें भी कुर्ता फट गया, उन्हें भी जनाब कोई कूद के छलांग लगाई तो गल बद गई अगे। इसी तरह अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नी ला उसाफिहुन निसा, आई डोंट शेक हैंड्स विद वुमेन। नबी साहब ने फरमाया मैं औरतों से हाथ नहीं मिलाता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता और ना औरतें मुझसे मुसाफा करती हैं। ठीक है, जायज नहीं है ना, ये मर्द औरतों से हाथ मिला रहे हैं, औरतें मर्दों से हाथ मिला रही हैं। तो इन्नी ला उसाफिहुन निसा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। फिर अच्छा उसके बाद आ जाए मशीतु, सूरह फुरकान में याद है ना अल्लाह वालों की सिफात बयान हुई है। यमशी फिल अर्दी
ہونا، جب زمین پر چلتے ہیں تو کیا ہونا، کیا ترجمہ ہے عبد الرحمان صاحب؟ ہاں، نرمی سے، عاجزی سے، ڈیسنٹلی، آرام سے واک کر رہے ہوتے ہیں. تو مشیتو، تو کا مطلب میں، تو کا مطلب میں، تو کا مطلب میں، مشیتو آئی واکڈ. اور اگر ماشیتو زیدہ کیا مطلب ہے ساتھ، کہ میں نے اب باب چینج کر دیا نا، ماشیتو میں تو چلا لیکن میرے ساتھ ساتھ زید بھی چلا. جیسے میں چل رہا تھا تو ساتھ ساتھ چلنے کے عمل میں ایک پارٹی اور داخل ہو گئی. میں سمجھا پا رہا ہوں عاصم؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ماشیتو کا کیا مطلب ہے؟ کہ ساتھ ساتھ وہ بھی چلنا میرے ساتھ شروع ہو گیا. تو یہ چلنے کا عمل جو ہے یہ ہو گیا وہ ڈیول، دونوں پارٹیاں اس میں شامل ہو گئی. اسی طرح سے جذبت الثوب، اچھا میں نے کھینچا، ثوب کسے کہتے ہیں؟ ہاں کپڑا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ثیابک ثوب کی جمع، ثوب کپڑا، ثیاب کپڑے، کلوتھس. تو جذبت میں نے کھینچا، الثوب میں نے کپڑے کو کھینچا. لیکن جذبت زیدہ الف لگانے سے یہ ہو گیا کپڑا تو زید کا میں نے کھینچا ہے لیکن اس نے بھی آگے سے ریزسٹنس شو کی. اس نے بھی اپنا، زید نے کیا کیا سمر صاحب؟ اس نے بھی ریزسٹ کیا. تو دونوں پارٹیز انوالو ہو گئی. اچھا جاذب زید محمد الحقیبہ، حقیبہ کہتے ہیں بستے نو، حقیبہ کہتے ہیں خضر صاحب بیگ کو. تو کیا کیا جناب؟ زید نے کھینچا محمد کا بیگ. تو لیکن اس میں کیا ہوا کہ اس نے بھی آگے سے ریزسٹ کیا، وہ بھی شامل ہو گیا، اس نے بھی کھینچا، اس نے بھی کوشش کی. لا، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ دو پارٹیاں اللہ کے راستے میں جب قتال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے مسلمز ان فرنٹ آف دا نان بلیورز، ایک طرف انفیڈلز ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں. تو دو پارٹیاں چاہیے نا قتال کے لیے، تلوار کے لیے، تلوار ہاتھ میں لے کے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. تو جہاد بھی تو کسی کے خلاف ہی کر رہے ہوں گے نا، جب جھگڑا کر رہے ہوں گے یا اپنے نفس کے خلاف جہاد کر رہے ہوں گے تو دو پارٹیز ہو جائیں گی. ینافقون، وہ نافقہ ینافقو منافقہ، تو ینافقون قرآن مجید میں آیا تو وہ بھی اسی طرح سے نفاق، یہ بھی باب مفاعلہ. اسی طرح یشاققون، کہ یشاققون میں بھی وہی وزن آ رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں. یشاقق اللہ کیا آیت ہے؟ ابھی یاد آ جائے گی ذہن میں. تو بہرحال یہ آج کا جو باب تھا. جی سوال پوچھ لیجئے. صحیح، مشیتو کے بعد جب نے ماشیتو کیا ہے تو بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ڈائی چینج نہیں ہوگی. فعلا جیسے اوپر زاربا ہے وہ تو ڈائی سمجھ آ رہی ہے. جی جی فعلا زاربا، یہ ماشیتو کی جو ڈائی ہے ہاں جی بالکل ڈفرینٹ ہے فعلا سے. ہاں، لیکن الف کا اضافہ جو ہوگا نا یہ اس بتا رہا ہے کہ یہ وہ والا باب ہے. الف کو یاد رکھنا آپ نے، اگر الف لگ گیا نا اس میں تو پھر یہ باب مفاعلہ ہی ہوگا. تو الف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ضرور. اور کوئی سوال یہاں تک؟ اس کو آپ نے جا کے نا تو تھوڑا ریوائز ضرور کرنا ہے، لیکچر ریکارڈ بھی ہو جائے گا، اس کو بھی ایک دو مرتبہ سننا ہے تاکہ آپ کو بھولے نہ. اور پھر قرآن مجید جب آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یاد رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.